سب سے پہلے بات کریں گے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی امریکی حملے میں شہید ہو گئے۔ آیت اللہ علی خامنائی کو ان کے دفتر میں شہید کیا گیا۔ امریکی حملوں میں سپریم لیڈر کی فیملی کے 5 افراد کی شہادت کی تصدیق کی گئی۔ شہید ہونے والے فیملی ممبران میں آیت اللہ علی خامنائی کا بیٹا، بہو، بیٹی، داماد اور نواسی شامل ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ ایرانی وزیر دفاع عزیز ناصر زادہ، اس کے علاوہ ایرانی فوج کے چیف آف سٹاف عبدالرحیم موصفی شہید ہو گئے ہیں۔ ایرانی میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کے حملوں میں سپریم لیڈر کے مشیر علی شمخانی بھی شہید ہو گئے ہیں۔ پاسداران انقلاب کے اہم کمانڈر میجر جنرل محمد پاکپور بھی شہید ہو چکے ہیں۔ بریگیڈیئر جنرل احمد واحدی کو پاسداران انقلاب کا نیا کمانڈر مقرر کر دیا گیا ہے۔ تو یہ اہم خبر ہے، اہم ڈیولپمنٹ ہے، جس سے متعلق آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے کہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی امریکی حملے میں شہید ہو گئے ہیں اور آیت اللہ علی خامنائی کو ان کے دفتر میں شہید کیا گیا ہے۔ امریکی حملوں میں سپریم لیڈر کی فیملی کے 5 افراد کی شہادت کی تصدیق ہو چکی ہے۔ شہید ہونے والے فیملی ممبران میں آیت اللہ علی خامنائی کا بیٹا، ان کی بہو، بیٹی، داماد اور نواسی شامل ہے، جبکہ ایرانی وزیر دفاع عزیز ناصر زادہ، ایرانی فوج کے چیف آف سٹاف عبدالرحیم موصفی بھی شہید ہو گئے ہیں۔ بالکل، ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی امریکی حملے میں شہید ہو گئے ہیں۔ آیت اللہ علی خامنائی کو ان کے دفتر میں شہید کیا گیا۔ امریکی حملوں میں سپریم لیڈر کی فیملی کے 5 افراد کی شہادت کی تصدیق کر دی گئی ہے۔ شہید ہونے والے فیملی ممبران میں آیت اللہ علی خامنائی کا بیٹا شامل ہے، بہو شامل ہے، بیٹی، داماد اور نواسی شامل ہیں۔ ایرانی وزیر دفاع عزیز ناصر زادہ، ایرانی فوج کے چیف آف سٹاف عبدالرحیم موصفی بھی شہید ہو گئے ہیں۔ ایرانی میڈیا کے مطابق امریکہ اور اسرائیل کے حملوں میں سپریم لیڈر کے مشیر علی شمخانی بھی شہید ہو گئے۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی شہادت کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا سوشل میڈیا پر پیغام، کہا کہ آیت اللہ خامنائی ہمارے انٹیلیجنس اور جدید ٹریکنگ سسٹم سے بچنے میں ناکام رہے۔ کارروائی میں پاسداران انقلاب کے کئی اہم کمانڈرز بھی مارے گئے۔ صرف ایک دن میں ایرانی فوج کو بہت بڑا نقصان پہنچا۔ انہوں نے واضح کیا ہے کہ فوجی کارروائی بغیر تعطل کے جاری رہے گی، جبکہ دوسری جانب امریکی صدر نے ایران کو سخت حملوں سے باز رہنے کی وارننگ دے دی۔ کہا ایران آج بہت بڑا حملہ کرنے جا رہا ہے، ایران کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ایران نے سخت حملہ کیا تو پوری طاقت سے جواب دیں گے۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی شہادت کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا سوشل میڈیا پر پیغام، انہوں نے کہا کہ آیت اللہ خامنائی ہماری انٹیلیجنس اور جدید ٹریکنگ سسٹم سے بچنے میں ناکام رہے ہیں۔ کارروائی میں پاسداران انقلاب کے کئی کمانڈرز بھی مارے گئے۔ پاسداران انقلاب کا سپریم لیڈر کی موت کا بدلہ لینے کا اعلان، کہا آیت اللہ علی خامنائی کے قاتلوں سے سخت اور فیصلہ کن انتقام لیں گے۔ مسلح افواج اپنے رہبر علی خامنائی کے راستے پر گامزن رہیں گی۔ ملک میں جارحیت کرنے والوں کو سخت سزائیں دی جائیں گی۔ دوسری جانب ایرانی صدر مسعود پزشکیان کے دفتر سے جاری بیان میں کہا گیا ہے، سپریم لیڈر کا قتل صہیونی رجیم کا سب سے بڑا جرم ہے۔ اس جرم کے لیے دشمن کو جواب دہ ٹھہرائیں گے۔ عظیم رہنما کا پاک خون صہیونی ظلم کا خاتمہ کرے گا۔ پاسداران انقلاب کا سپریم لیڈر کی موت کا بدلہ لینے کا اعلان، کہا آیت اللہ علی خامنائی کے قاتلوں سے سخت اور فیصلہ کن انتقام لیں گے۔ مسلح افواج اپنے رہبر علی خامنائی کے راستے پر گامزن رہیں گی۔ ملک میں جارحیت کرنے والوں کو سخت سزائیں دی جائیں گی۔ دوسری جانب ایرانی صدر مسعود پزشکیان کے دفتر سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ سپریم لیڈر کا قتل صہیونی رجیم کا سب سے بڑا جرم ہے۔ اس جرم کے لیے دشمن کو جواب دہ ٹھہرائیں گے۔ عظیم رہنما کا پاک خون صہیونی ظلم کا خاتمہ کرے گا۔ خبر یہ بھی ہے کہ ایران میں لیڈرشپ کونسل نے عبوری ذمہ داریاں سنبھالی ہیں۔ رائٹرز کے مطابق لیڈرشپ کونسل میں صدر، عدلیہ کے سربراہ اور شورا نگہبان کا رکن شامل ہے۔ تو یہ اہم خبر ہے جس سے متعلق آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ ایران میں لیڈرشپ کونسل نے عبوری ذمہ داریاں سنبھال لی ہیں۔ رائٹرز کے مطابق یہ خبر سامنے آئی ہے اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ لیڈرشپ کونسل میں صدر، عدلیہ کے سربراہ اور شورا نگہبان کا رکن شامل ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر کے کمپاؤنڈ کو ٹھیک نشانے پر لگنے والے ہتھیار سے ٹارگٹ کیا گیا۔ جدید ترین اور اعلیٰ درستگی والے ہتھیار کی قیمت تقریباً $10 ملین ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر پر حملے میں کامیکازی ڈرون بھی استعمال کیا گیا۔ امریکہ نے پہلی بار کامیکازی ڈرونز کو میدان جنگ میں استعمال کیا۔ کامیکازی ڈرونز کو ایرانی دفاعی نظام کو دھوکہ دینے کے لیے استعمال کیا گیا۔
जबकि ईरान की इसराइल के खिलाफ जवाबी कार्रवाइयां जारी हैं। इसराइल के तमाम बड़े शहरों में सायरन बज रहे हैं। तल अवीव में इसराइली तलनोफ एयरबेस पर भी हमले किए गए हैं। इसराइली फौज के कमांडर हेडक्वार्टर्स को भी निशाना बनाया गया है। इसराइली दारुल हुकूमत में दिफाई इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स पर भी हमले हुए हैं। इसके अलावा अल जजीरा ये रिपोर्ट करता है कि ईरान के इसराइल पर हमलों में एक खातून हलाक और 121 अफराद जख्मी हो गए हैं। और ईरानी मीडिया के मुताबिक तल अवीव में मिसाइल गिरने के बाद आग भड़क उठी है। ईरानी पासदारान इनकलाब का अमेरिका इसराइल के खिलाफ हमलों की छठी लहर का ऐलान। मशरिक़ वस्ता में 27 अमरीकी तनसीबात पर हमले जो हैं वो किए गए हैं। पासदारान इनकलाब की जानिब से ये बताया गया है। दोहा की फ़ज़ाओं में 11 धमाके सुने गए, धुएं के बादल। अल जज़ीरा की जानिब से ये रिपोर्ट किया गया, जबकि रॉयटर्स बताता है कि दुबई में एक बार फिर ज़ोरदार धमाके सुने गए हैं। दुबई के जबल अली पोर्ट से धुएं के बादल उठने लगे हैं। कतर पर ईरानी हमले में 16 अफराद जख्मी हुए। कतरी वजारत दाखिला की जानिब से ये बताया गया है। कतर के मुख्तलिफ इलाकों में माली नुकसान भी हुए हैं। कतर के इंडस्ट्रियल जोन में आग भड़क उठी है। आग मिसाइल के टुकड़े गिरने के बाइस भड़की। कुवैत में मुसलसल सायरन बजते रहे। उर्दन में भी दोबारा सायरन बजना शुरू हो गए हैं। तो ईरानी पासदारान इनकलाब का अमेरिका इसराइल के खिलाफ हमलों की छठी लहर का ऐलान। मशरिक़ वस्ता में 27 अमरीकी तनसीबात पर हमले किए हैं। पासदारान इनकलाब की जानिब से ये बताया गया है। दोहा की फ़ज़ाओं में 11 धमाके सुने गए, जिससे धुएं के बादल उठ रहे हैं। अल जज़ीरा की जानिब से ये रिपोर्ट किया गया है। और दुबई में एक बार फिर ज़ोरदार धमाके सुने गए हैं। रॉयटर्स की जानिब से ये बताया गया है। और दुबई के जबल अली पोर्ट से धुएं के बादल उठने लगे हैं। और कतर पर ईरानी हमले में 16 अफराद जख्मी हुए। कतरी वजारत दाखिला की जानिब से ये बताया गया है। अब आपको बताया कि अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमलों के बाद पासदारान इनकलाब ने आबने हुर्मुज़ बंद कर दी। आलमी जहाज़ रवानी शदीद मुतासिर। यूरोप से एशिया जाने वाले जहाज़ों को बहराए रूम में रोक दिया गया। तिजारती बहरी जहाज़ों को नहर सुएज़ में दाखिल न होने की हिदायत कर दी गई है। यूनानी मरकज़ जहाज़ रानी के मुताबिक खलीज फारिस में मौजूद जहाज़ और उनका अमला खतरे में है। जहाज़ों ने अपनी लोकेशन बंद कर दी है। आबने हुर्मुज़ की बंदिश के बाद खाम तेल की सप्लाई मुतासिर और कीमतें बढ़ने का खदशा है। ज़राए के मुताबिक LPG की कीमत $540 से बढ़कर $750 फी टन होने का इम्कान है। ईरान जंग के बायस मशरक़ वस्ता की 2500 से ज़ायद परवाज़ें मनसूख कर दी गई हैं। खलीज टाइम्स के मुताबिक 1800 से ज़ायद परवाज़ें गुज़श्ता रोज़ मनसूख की गई। आज शेड्यूल 700 से ज़ायद परवाज़ें भी मनसूख कर दी गई हैं। एयरपोर्ट्स बंद होने की वजह से मज़ीद परवाज़ें मनसूख होने का इम्कान ज़ाहिर किया गया है। खित्ते की बदलती सूरत हाल। वज़ीर-ए-आज़म ने अहम इजलास तलब कर लिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बदलती सूरत हाल पर मुशावरत करेंगे। अस्करी हुकाम और इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान शरीक होंगे। ज़राए का ऐसा बताना है। अफगानिस्तान, ईरान समेत खित्ते के दीगर ममालिक की सिक्योरिटी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। आपको बताएं कि इस्लामाबाद में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को मौजूदा इलाकाई सूरत हाल पर आगाह किया जाएगा। इजलास में खित्ते की सूरत हाल का जायज़ा लेकर अहम फैसले मुतवक्के हैं। तो खित्ते की बदलती सूरत हाल है। वज़ीर-ए-आज़म ने अहम इजलास तलब कर लिया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बदलती सूरत हाल पर मुशावरत करेंगे। अस्करी हुकाम और इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान शरीक होंगे। अफगानिस्तान, ईरान समेत खित्ते के दीगर ममालिक की सिक्योरिटी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा।